أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اللہ جل شانہ وعز برہانہ کی حمد و ثنا نبی مختار سید الاولاد نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی منبع جود و سخا وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات بابرکات پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آئیے ذرا غور کرتے ہیں تفتیق کے ساتھ. سوگواران بھائی ریاض صاحب، تنویر صاحب اور ان کے صاحبزادے مختار حسین صاحب، دعا ہے پاک پروردگار ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، عثمندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرمائے. لاحقین کی طرف سے حکم ہوا ہے والدین کی شان اور نبی مختار سید الاولاد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، وہ ٹھیک ہے جی. تو ترتیب کے ساتھ ہم بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا. نظریے پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، نہ کرنا ہے نہ کیا جائے گا. اور جو نظریہ ہونا چاہیے کوشش کریں کہ آخر وقت تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسی پر کاربند رکھا جائے. اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ دلائل ظاہرہ اور دلائل باہرہ سے سچا اور سچا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. آئیے بات میں شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ تغابن کے اندر، ایک نہیں سورہ جمعۃ المبارک ایک جیسی آیتیں ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، توجہ رہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم. توجہ ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہے؟ یسبح، اور آیت کیا ہے؟ یسبحونہ وتسبیحہ فقد علمت. کیا معنی نکلا اس کا؟ یہ توحید کی شان بھی بیان ہوگی اور انہی آیتوں میں شان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو جائے. توجہ آپ نے کرنی، پڑھا میں نے قرآن ہے.
سبحہ یسبح سے کیا مراد ہے؟ پاکی بولتے ہیں. کیا ہے؟ پاکی بولتے ہیں. یا آپ عام طور پر کہہ لیں تسبیح بیان کرتے ہیں. کون؟ للہ ما فی السما. کس کی تسبیح؟ اللہ کی تسبیح. ما فی السماوات و ما فی الارض. جو زمین اور آسمان کے اندر ہے، زمین و آسمان والے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ پروردگار ہر چیز پر کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم. اس سورہ جمعہ کی آیات میں کیا آیا؟ جو مالک ہے، جو قدوس ہے، جو پاک ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے. توجہ ہے؟ جتنی آیتیں اس سے حاصل کلام کیا نکلا؟ زمین و آسمان جو اس کے اندر ہے، توجہ رہے، وہ سارے اس پروردگار کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. توجہ ہے نا؟ اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانا چاہا، مشورہ کیا، ذرا پڑھیں گے وہ آیت کو. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تسبیح اور حمد کی جائے تو وہ ہم کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ یہ ریفرنس بھی آ گیا. اور آگے کیا ہے؟ میں نے پڑھا تھا جتنے بھی چرند اور پرند ہیں تسبیحہ وہ بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اور انہیں اپنی تسبیح کا پتہ ہے کہ ہم نے تسبیح پڑھنے کیا ہے. توجہ ہے؟ ساری آیتیں کا سمجھ آ گیا، ان کا آپس میں مطابقت کیا ہے، ربط اور ضبط کی ربط کیا ہے. تو آپ ذرا غور کر لیں، جب سارا جہان تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر شے، شجر، حجر، پرند، چرند، نباتات، جمادات، وہ سارے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تھوڑا سا مفتی رکھ پہ ہاتھ آ گیا، دھیان کرنا ذرا، کیا ہے؟ جو ہمیں بنایا تو کیا ہمارے اوپر تسبیح نہیں ہے؟ ذرا بولیے نا، چپ ہو گئے گا. اس کی حمد نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں ہے، اس کی صلاۃ نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. ٹھیک ہے؟ اقم الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اتل ما اوحی، معبود جو کتاب ہم نے وحی کی ہے اس کی تلاوت کریں. ایک آیت میں 3 باتیں ہو رہی ہیں. اور نماز قائم کریں. اور بعد ذکر اللہ اکبر. کیا سپارہ؟ اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اور نماز کا تذکرہ آ گیا، پہلے کتاب کا تذکرہ آ گیا، پھر نماز کا تذکرہ آ گیا، اور اب نماز کو ذکر کے کھاتے میں نہیں ڈال دیں گے، ذکر کا تذکرہ الگ آ گیا. بلا ذکر اللہ اکبر. 3 باتیں. وہ آیتیں یاد ہیں تسبیح والی. تو پتہ چلا مومنین پر، مومنات پر، جب چرند اور پرند یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ اس سے فیض یاب کون ہو رہا ہے؟ میں اور آپ فیض یاب ہو رہے ہیں نا. ہوائیں ہیں جی، سورج روشنی ہمیں دے رہا ہے نا، نعمتیں ہمیں دے رہا ہے. وہ ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کریں، اور بندہ مومن صاحب عقل ہو کر، صاحب عقل مند ہو کر تو وہ تسبیح بیان نہ کرے. ایک اگلی بات، سارا جہان اس کی تسبیح کرتا ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. توجہ ہے؟ وہ اپنی، اب میں آ رہا ہوں شان رسالت کی طرف. کیا ہے؟ وہ اپنی تسبیح نہیں کرتا، وہ اپنی حمد، اس نے اپنی تعریف بتا دی ہے. خدا نہ سمجھے قرآن کے ہے جی، بتا دیا کہ سارے مجھے یاد کرتے ہیں، سارے میری بندگی کرتے ہیں، سارے میری عبادت کرتے ہیں. مفہوم کیا ہے؟ میں اللہ راضی ہو جاؤں. توجہ ہے؟ لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ توجہ ہے؟ سارے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یصلون علی النبی. میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی غیب بتانے والے کی ذات
ذات پر کیا ہے؟ اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ اب بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ جس کی تسبیح ہمیں یہ نہیں کہ تسبیح اس کی بھی حمد ہمیں کرنے کا حکم ہے، اور وہ حمد کیا ہے؟ محمد کی کیا ہے؟ تعریف کو بیان کر رہا ہے، محمد پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔